نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کعبۃ اللہ کے امام الشیخ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ تعالی وہ ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک بچہ جو بہت شرارتی تھا، گھر میں مہمان آئے، ماں نے محنت کے ساتھ مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، گھر میں مہمان آ جائے، مائیں بڑی محنت سے کھانا تیار کرتی ہیں، گھنٹوں کچن میں کھڑی رہتے ہیں اور بڑی محنت سے کھانا تیار کرتی ہیں۔ اسی طرح ماں نے مہمان گھر میں آئے، بڑی محنت سے کھانا تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، اس بچے نے اس پکے ہوئے کھانے میں ریت اور مٹی ڈال دی۔ ہمارے ہاں ایسا کرنے والے بچے کی پھر خیر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات والدین اپنے بچوں کو برا بھلا تک کہہ دیتے ہیں، سب کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک ماں تھی۔ بچے نے شرارت ضرور کی، کھانے کے اندر جو ہے وہ مٹی ڈال دی۔ ماں کو غصہ آیا، غصے میں آ کر ماں نے ایک جملہ بولا اور کہا، جا بیٹا، رب تجھے کعبے کا امام بنائے۔ الشیخ عبد الرحمن السدیس یہ بات کہتے ہوئے رو پڑتے ہیں اور روتے ہوئے اگلی بات کہتے ہیں، اور لوگوں، وہ بچہ میں ہوں، مجھے رب نے ماں کی دعا کی وجہ سے کعبے کا امام بنایا۔ اور عبد الرحمن السدیس صرف کعبے کے امام ہی نہیں ہیں، بلکہ حرمین شریفین کے جتنا بھی کام وہاں پہ سر انجام پاتا ہے، وہ انہی کی سربراہی میں ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ نے جو شرف عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جس آواز میں تلاوت قرآن کو سنا جاتا ہے، وہ آواز الشیخ عبد الرحمن السدیس کی ہے۔ تو ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم تو اپنے ہی بچوں کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہاں تک جملے بول دیے جاتے ہیں، تیرا کچھ نہ رہے۔ اس بیچارے کا بعد میں واقعی کچھ نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم۔ فرمایا، نہ اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے مال کو، اپنی تجارت کو، اپنی دکان کو، اپنی کھیتی باڑی کو، اپنی نوکری کو، اپنے کاروبار کو، کسی بھی چیز کو، اپنے مال کو بد دعا نہ دو۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہو سکتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہو، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں رب تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے، وہ گھڑی آ پہنچے تو اپنے لیے یا والدین یا بچوں کے لیے یا کاروبار کے لیے بد دعا مانگے، وہ بد دعا قبول ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی بھی اپنے آپ کو، بچوں کو، کاروبار کو بد دعا نہ دو۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ثلاثۃ دعوات، تین دعائیں ایسی ہیں، یستجاب لہن لا شک فیہن۔ فرمایا، تین دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، وہ دعائیں ہوتی ہیں، قبول ہو جاتی ہیں۔ ایک دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، بد دعا جو مظلوم کرتا ہے۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ ودعوت الوالد لولدہ، والدین کی دعا اس کی اولاد کے حق میں۔ اب والدین اولاد کے حق میں یا اولاد کے خلاف دعا دیں یا بد دعا دیں، قبول ہو جاتی ہے، لا شک فیہن، کسی بھی قسم کا اس میں کوئی شک شبہ والی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کریں، بلکہ دعا دیا کریں۔ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے اللہ مجھے بھی اپنا فرما بردار بنا دے اور میری اولاد کو بھی فرما بردار بنا دے۔ ہم یہ دعا کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اے اللہ مجھے بھی نیک بنا دے، میری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ اے اللہ مجھے بھی دیندار بنا دے، میری اولاد کو بھی دیندار بنا دے۔
اے اللہ مجھے بھی ہدایت دے دے، میری اولاد کو بھی ہدایت دے دے۔ اے اللہ میں بھی قرآن کی تلاوت کروں، میری اولاد بھی تلاوت قرآن کرے۔ اور اسی طرح وہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ اگر کیا ہم یہ دعا نہیں مانگ سکتے؟ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، ہم تو اولاد کو، خاص کر چھوٹے بچوں کو، وہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں انڈین چینل کے سامنے، جو وہ دیکھتے ہیں بڑے ہو کر انہوں نے وہی کرنا ہے۔ اب جو بچہ سارا دن انڈیا چینل دیکھے گا، خود بھی نماز نہیں پڑھی، بچوں کو بھی نماز کی تلقین نہیں کی، خود بھی مسجد میں نہیں آئے، بچوں کو بھی تلقین نہیں کی، خود بھی تلاوت قرآن نہیں کی، بچوں کو بھی نہیں کہا، نہ خود نہ بچوں کو، اور بچے سارا دن انڈیا چینل کے سامنے بیٹھیں گے، تو یہ بچے بڑے ہو کے محمد بن قاسم نہیں بننے لگے، جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ وہی بنیں گے۔ اس لیے محترم بھائیوں، اپنے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی دعا کیا کریں، نیکی کی، خیر کی، بھلائی کی، اچھائی کی، ہدایت کی، نمازی بننے کی، اپنے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی۔ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی اثر رکھتی ہیں۔ معاویہ بن قرہ، یہ تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، میں نے صحابہ کرام کو بلا کے کھانا کھلا دیا۔ اب صحابہ کرام نے میرے بچے کو جو دعائیں دی تھی نا، بعد میں نے دیکھا وہ میرے بیٹے میں ان دعاؤں کا اثر موجود تھا۔ جس نے جو خیر کی دعا دی وہ خیر میرے بیٹے کے اندر موجود تھی۔ تو بچوں کو، اپنے بچوں کو، دوسروں کو بچوں کو دعائیں دیا کریں۔ اگر وہ شرارت کریں، غلط کام کریں، تو بد دعا دینے کی بجائے، گالی گلوچ نکالنے کی بجائے ان کے حق میں دعائے خیر کریں، ہدایت کی دعا کریں، بھلائی کی دعا کریں۔ آپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ دعا کریں گے بچہ اچھا بن جائے گا، اگر ہر وقت بد دعائیں کرتے رہیں گے تو یقیناً پھر اچھائی کی امید رکھنا یہ مشکل کام ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔